آفس کافی عرصے سے تحریک انصاف کا جو بند کیا گیا تھا، تو آج کی خبر چل رہی ہے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے اسلام آباد میں، میڈیا گیٹ والا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بند نہیں ہوا تھا، ہم وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، آپ تشریف لاتے رہے ہیں، کسی نے نہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے. سر یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ جو ہوا کچھ ملنا شروع ہوئی؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ؟ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، پولیس میرے پیچھے پڑی تھی، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. سڑک پہ وہ مجھے اتار رہے تھے اور جناب علی دھمکیاں دے رہے تھے، اور وہ اس نے میری گاڑی کو، پتہ نہیں ویڈیو ابھی آئی ہے نہیں، اس نے میری گاڑی کو گونسا مارنے کی کوشش کی. ایک منٹ جی، میں ذرا یہ بات تو ختم کروں نا. آج پھر مردان ثوابی میں یہ صورتحال تھی، پورے ضلع میں کرفیو کا عالم تھا. یہ تو لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ تمام تکلیفوں رکاوٹوں کو توڑ کے، اور یہ ہمارے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، عام ووٹر تو ابھی آ ہی نہیں رہا ہے ان تمام تکالیف سے ڈر کے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہے میدان بھرے ہوں گے، اور کیا ہیبت جو ہے یہ لائیں گے ان لوگوں پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں اتنے لوگوں کے آمد سے جو ہیں پریشان اور خوف میں مبتلا ہے. ایک منٹ، ہاں، آج مریم اورنگزیب نے تو ریجیکٹ کر دی ہیں انٹر پارٹی الیکشن، کہ ایک طریقہ ہے، کوئی ایک کاغذ اور ایک دم پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دیے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ مسترد کیا ہے آپ کی انٹر پارٹی الیکشن میں. دوسرا ساتھ یہ کوشچن ہے، دوسرا آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، آپ کیا الیکشن کمیشن سے باقاعدہ جا کے تحریری مطالبہ بھی کبھی کیا؟ اگر نہیں تو آج ذرا بتائیے گا کس قسم کا آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ کو علم ہوگا، ہم نے درخواست دے دی ہے. الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ پہ، تمام صوبوں کی چیف سیکرٹریز کو بھیجا ہے. اب میں آپ کو انفارم کر دوں، اس دن تبین عدالت کی کارروائی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا. میں نے ایک اور پٹیشن کی کہ 10 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں، این او سی نہیں دے رہے ہیں. پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ الاؤ کی کہ جی ان کو کنونشن کرنے دیں. جب ہم نے مانسہرہ میں کنونشن کیا، پولیس وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا، سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو ہم تبین عدالت میں گئے، تبین عدالت میں حکام آئے ہوئے تھے. وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا ہے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھائی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی اقامت پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں. تو اور یہ کیس جو ہیں وہ 7 تاریخ کے لیے مقرر ہے اور انتہائی اہم کیس ہے. اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جھنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے، نکال سکتی ہے. ورکر سارے گرفتار ہے، چیئرمین گرفتار ہے، وائس چیئرمین گرفتار ہے، صدر گرفتار ہیں، ہر طرف جو ہیں دینگا مشتی ہمارے خلاف جاری ہیں، لاٹیاں جو ہم پہ برس رہی ہیں. یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے ذہن یا علم یا وزڈم کے مطابق اس کو فیئر الیکشن کہے گا؟ یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں. پاکستان ایسے الیکشن کا، ہاکس الیکشن کا تعامل نہیں ہو سکتا. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی، نہیں دی. اب ہم نے عوام کے زور پہ اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے. لوگوں کو ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں لے آتے ہیں، پرچے مجھ بھی ہو رہے ہیں، آپ کو علم ہے. جو بھی کنونشن ہوتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے. تو لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں، ڈی خان بینچ میں، بنو بینچ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کھڑا ہوتا ہوں. مروت صاحب، آج جو ہے اکبر بابر صاحب بھی باہر آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ان کو چیلنج کرنا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اگر چیلنج کرے گا، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں ہم دیکھیں گے. میں چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا، میں یہ کنونشن کے سلسلے میں ثوابی گیا ہوا تھا، تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے ان کو مبارکباد دی، مختصر سی میری بات ہوئی. باقی فون بہت سارے آئے ہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی ہے کہ اصل حالات کیا ہے. منوج صاحب، ایک چیز کہ بلا مقابلہ ایک کینڈیڈیٹ منتخب ہو جاتا ہے کسی پارٹی کا چیئرمین، کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ قانون کیا اس کی حیثیت ہے؟ آپ کیا یہاں پہ تو بس پی ٹی آئی والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے.
صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے؟ جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، اس وقت وکلا ہی رہ گیا، تو آپ وکلا کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سکت جو ہیں وہ دارومدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ، انرجیز پہ، اس کی گرومنگ پہ. اگر اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے، یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے، نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے. اگر آدمی اپنے تئیں فیصلہ کر لینا میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہمت ہی ہمت ہے. اور اگر آپ لوگوں سے ہمت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی حوصلہ دے گا، یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہر شخص نے جس طرح آج عام ورکر آیا تھا، تمام ناکوں کو توڑ کے، تمام لاٹیاں کا کے، ٹیئر گیس کا کے، لیکن جلسے میں پہنچا ہوا تھا. دیر میں آپ نے دیکھا گولیاں چلی ہم پہ، وہاں ٹیئر گیس ہوا ہم پہ، لیکن ہمارے ورکر پہنچ گئے. کل آپ نے مردان میں جا رہا تھا، دیکھا آپ نے وہ مجھے روک رہے تھے، مجھے میرے ساتھ جو ہے زبردستی وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے. میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ خاردار تاری بچھائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے اندر یہ ول تھی، اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے صاحب آباد تک یہ 2 گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا. لیکن ایک ذہن میں 5 میں نے موٹر سائیکل بدلے، 4 گاڑیاں بدلی، لیکن پہنچنا تھا. تو یہ آپ کی اگر فرم ڈٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آج عوام کے زور پہ چارسدہ، کرک، سوات، بنیر، دیر، یہ سوابی، مردان، ہر جگہ پہ ہم نے کنونشن کیے. نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد، جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خودکش آ رہا ہے. اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی کو. اچھا بروت صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن، جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ NOC نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں. جی وہ NOC جو ہے نا پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. تو اپنے یہ بھی یہی رکھیں. مروت صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کیا کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں. یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑی بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. مدعو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے. پاکستان کا سب سے پرانا جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ دوست جو ہیں وہ چھوڑ کے حمایت ختم ہوگی اور KPK میں ابھی برقرار ہے؟ کہیں یہ میسج دیکھیں KP میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، ورکر تھے، اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا، اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صاحب پارٹی کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں. دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، کل خط بھی لکھا گیا. کیا آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے؟ اب امید تو ہم لگائے بیٹھے ہیں، دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا